شہزادی گلنار اور بوڑھی جادوگرنی۔ شہزادی گلنار بہت خوبصورت اور پیاری گڑیا سی لڑکی تھی، جو بھی اسے ایک نظر دیکھ لیتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کا باپ بادشاہ سلامت بہت کم شہزادی گلنار کو کسی کے سامنے جانے دیتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں شہزادی گلنار کو کسی کی بد نظر نہ لگ جائے۔ اسے اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت اور شہزادی گلنار کی سواری شہر کی گلیوں سے گزر رہی تھی۔ شہزادی گلنار بازار اور اس کی رونقیں دیکھ رہی تھی۔ اسی گلی میں ایک عورت کھڑی تھی، اس نے اپنا منہ ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ بڑی غور سے شہزادی گلنار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دراصل وہ ایک جادوگرنی تھی۔ اس بوڑھی جادوگرنی نے پہلی بار شہزادی گلنار کو دیکھا تھا۔ اب جو ہی اس کی نظر اس پر پڑی وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ جادوگرنی بوڑھی ہو گئی تھی، اس کی خوبصورتی بڑھاپے میں چھپ گئی تھی۔ نوجوانی کی جگہ کمزور ہڈیوں نے لے لی تھی۔ اس کے گروہ نے بتایا تھا کہ وہ شہر کی کس قدر خوبصورت لڑکی کا خون پیے گی تو اس پر اتنی ہی خوبصورتی اور جوانی آ جائے گی۔ وہ بوڑھی جادوگرنی صبح سے کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں تھی جو خوبصورت بھی ہو اور جس کا خون پی کر وہ پھر سے جوان ہو جائے۔ اب جو کہ اس کی نظر شہزادی گلنار پر پڑی تو دنگ تو رہ ہی گئی تھی۔ اس کے اندر یہ خواہش اور بھی شدت اختیار کر گئی کہ اب وہ ابھی اس لڑکی کو اٹھا کر لے جائے گی اور اس کا خون پی جائے گی تاکہ اس کی جوانی لوٹ آئے۔ اس وقت تو بادشاہ اور شہزادی کے ساتھ اس کے محافظ تھی، اس لیے بوڑھی جادوگرنی محض اسے دیکھ ہی سکی تھی، کچھ کر نہیں سکی تھی۔ بوڑھی جادوگرنی واپس آ گئی تھی۔ اس کا چھوٹا سا گھر تھا۔ اس نے شیشے کا ایک پیالہ نکالا اور اس کے اندر پانی ڈالا۔ پھر اس نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور غور سے پانی کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا اور ہنسنے لگی۔ اس کا نام شہزادی گلنار ہے، اب اسے میں قابو کروں گی۔ ابھی وہ ہنس ہی رہی تھی کہ ایک لنگڑاتا ہوا آدمی اندر آیا اور بولا، بڑی خوش ہو، کیا بات ہے؟ مجھے وہ مل گئی ہے جس کی تلاش تھی۔ وہ لڑکی؟ ہاں۔ کون ہے وہ؟ ہے ایک لڑکی، کل یہاں ہوگی اس گھر میں۔ کہاں سے لے کر آؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ کل دیکھنا کہ اس گھر میں کون آتا ہے، وہ جادوگرنی کہہ کر پھر ہنسی۔ دوسرے دن وہ سورج نکلنے سے ہی پہلے محل کے دروازے پر پہنچ گئی۔ باہر ایک قطار لگی ہوئی تھی، وہ قطار ضرورت مند عورتوں کی تھی۔ بوڑھی جادوگرنی اس قطار میں کھڑی ہو گئی۔ محل کا دروازہ کھلا اور ایک ایک عورت اندر جانے لگی۔ شہزادی گلنار اسے ضرورت کا سامان دیتی اور وہ عورت واپس لوٹ جاتی۔ بوڑھی جادوگرنی کی بھی باری آ گئی تھی۔ بوڑھی جادوگرنی نے شہزادی گلنار کے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے کہا، تم بہت خوبصورت ہو، دعا کیجیے گا۔ شہزادی گلنار نے کہہ کر اس کی ضرورت کا سامان اسے دے دیا۔ اسے دینا چاہا لیکن وہ بولی، مجھے نہیں چاہیے۔ بوڑھی جادوگرنی نے انکار کر دیا۔ تو کیا چاہیے؟ مجھے جوانی چاہیے، خوبصورتی چاہیے، لیکن آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، یہ میں کہاں سے دے سکتی ہوں؟ تم دے سکتی ہو۔ کیسے؟ کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ بوڑھی جادوگرنی نے پوچھا۔ میں یہاں مدد کرنے کے لیے ہی بیٹھی ہوں۔ تم کتنی اچھی ہو، تم میری مدد کرو گی تو مجھے میری جوانی مل جائے گی۔ بوڑھی جادوگرنی خوش ہو گئی۔ میں کیا کروں؟ میرے ساتھ چلو۔ بوڑھی جادوگرنی نے یکدم اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر جیسے شہزادی گلنار کو ہوش ہی نہیں رہا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب شہزادی کو جاتے دیکھا تو خادم اور محافظ بھی ساتھ چلنے لگے۔ انہیں روک دو، تم سب یہاں رک جاؤ، شہزادی گلنار نے کہا اور وہ سب رک گئے۔ شہزادی گلنار اس کے ساتھ چلتی ہوئی محل سے باہر نکلی اور باہر بوڑھی جادوگرنی نے سواری کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اس نے شہزادی گلنار کو بٹھایا اور سواری دوڑتی ہوئی جگہ سے لے گئی۔ بہت وقت گزر گیا لیکن شہزادی کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ پورے محل میں پریشانی پھیل گئی۔ بادشاہ سلامت کی بے چینی بہت زیادہ تھی۔ اس نے ان محافظوں کو بلایا جو شہزادی کی حفاظت پر مامور تھے۔ کہاں گئی شہزادی؟ معلوم نہیں، بادشاہ سلامت بڑے محافظ نے جواب دیا۔ معلوم نہیں تو تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ ہم ان کے ساتھ چلنے لگے تو شہزادی نے منع کر دیا، محافظ نے کہا۔ شام ہو گئی لیکن شہزادی کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ بادشاہ سلامت نے اعلان کر دیا کہ جو شہزادی کو تلاش کر کے لائے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ گلی گلی میں اعلان ہونے لگے۔ بوڑھی جادوگرنی نے شہزادی کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ آدھی رات کو اس نے اس کا خون پینا تھا۔ گلی گلی میں اعلان ہو رہا تھا اور وہ اعلان شہزادی گلنار کے کانوں تک بھی پہنچ گیا۔ وہ یہ اعلان سن کر پریشان ہو گئی۔ جتنا چاہو اعلان کروا لو، میں تمہارا خون چوس کر ہی رہوں گی۔ جادوگرنی نے جانے کیا جادو کیا تھا کہ شہزادی کو ہوش ہی نہیں رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ چل کر آ گئی تھی۔ جیسا وہ کہتی گئی وہ کرتی گئی۔ اب شہزادی کو مکمل ہوش تھا۔ تم مجھے جانے دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی اور بہت سے ہیرے بھی دوں گی۔ شہزادی نے لالچ دیا۔ مجھے ہیروں کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے کچھ اور مانگ لو، مجھے صرف تمہارا خون پینا ہے۔ میرا خون مت پیو، مجھے جانے دو۔
مجھے میری جوانی تب ہی مل سکتی ہے جب میں تمہارا خون اپنے جسم میں اتاروں گی۔ تجھے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ شہزادی نے بہت محنت سماجت کی لیکن بوڑھی جادوگرنی نہیں مانی۔ شہزادی گلنار نے سوچا کہ اس بوڑھی عورت سے مانگنے کا کیا فائدہ، کیوں نہ وہ اس سے مانگے جو سب کو دیتا ہے، جو سب کا خالق ہے، جو سب کی مدد کرتا ہے اور غیب سے مدد کرتا ہے۔ چنانچہ شہزادی گلنار نے خدا سے دعا مانگنے لگی اور دعا مانگتی رہی اور خدا نے اس کی مدد کی، ایسے کی جس کا گمان بھی نہیں تھا، کیونکہ انعام کے لالچ میں بوڑھی جادوگرنی کے لنگڑے چیلے نے بادشاہ کے محافظ کو بتا دیا اور جو بوڑھی جادوگرنی پکڑی گئی اور شہزادی گلنار کی رہائی ہو گئی۔ ختم شد۔